نہیں ہے, ہم نے ابتدا کی پتہ نہیں ہے. ہم نے آپ کو تصفیہ کے لیے بلایا ہے کہ باہم بیٹھ کے گفتگو. پہلے مناظرہ کی تعریف بتاؤ. باہم تب بات کریں گے جب آپ کا ہمارا اسٹیٹس ایک نہیں ہے. ہم کس طرح بات کریں گے؟ آپ کو علم مناظرہ کی ابتدا بھی نہیں آتی, ہم آپ سے بات کس طرح کریں گے؟ ہماری توہین ہے آپ سے بات کرنا. نہ کیجیے, نہ کیجیے بات, نہ کیجیے. کیوں بلایا ہمیں؟ کیوں چیلنج کیا؟ کیوں چیلنج کیا؟ آپ کی موجودگی میں ایک مراسی کے بیٹے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں تمام اہل سنت کو, ملا کیا ہے, مولوی کیا ہے. وہ کیسٹ ہمارے پاس پہنچی, اس کتے کو ہمارے سامنے کیجیے. کون ہے وہ کنجر جس نے یہ دعویٰ کیا؟ لائیے ہمارے سامنے اسے. جب آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ کو علم مناظرہ کی تعریف بھی نہیں آتی, آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم آپ اونچی باتیں کریں. مجھے آپ سے زیادہ اونچی باتیں کریں. کرو اونچی کرو. علم مناظرہ کی تعریف بتاؤ. علم مناظرہ کی تعریف بتاؤ. اختلاف ہو جائے, باہم دو ہم جب اختلاف ہو جائے تو تصفیہ مسائل کے لیے تصفیہ مسائل آپ کریں گے. جس کو کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے بات کر رہے ہیں. کوئی انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں, گفتگو میں ایسا ہو جاتا ہے. آپ بات چلے جائیں گے. یہ بے حد بدتمیزی والی بات ہے. جس نے بدتمیزی کہی اس کو کان سے پکڑ کر باہر ہم نکال دیں گے. جس نے بدتمیزی کہی آپ کو کیا پتا ہے؟ کون ہماری اوقات نہیں سمجھتے؟ شاہ صاحب پیدا نہیں ہوا. کون ہے تم بات کرنے والے؟ صحابہ کو یہاں جنت کہا گیا, اس وقت تمہاری رگوں میں خون نہیں تھا. آرام سے کر رہے ہیں. ہمارا لے جائیے آرام کا کیا مطلب ہے؟ پورے میدان میں آؤ ہمارے سامنے, تمہیں بتا دیں کہ ہم جن کی اوقات. چھوڑ یار, تمہیں کیا پتا ہے طریقہ کار؟ پہلے اس کو تعریف کرنے دو. تعریف کرنے دو. ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا. جی ہاں, تبھی تو بات ہو رہی ہے. مناظرے سے پہلے مناظرے کی تعریف سن لیں گے. صرف بات اتنی ہے کہ حضرت ابھی وضاحت فرما دیتے ہیں. حضرت نے تو سوال قائم فرمایا ابتدائیہ کہ حضرت سوال کیا جواب دینا مجیب ہے. وہی آپ کا سوال قائم ہوا ہے کہ حضرت عثمان النورین کے جو باغی تھے جنہوں نے آپ کو قتل کیا, ان کے بارے میں حضرت کا کیا موقف ہے؟ کیا وہ بھی اسی طرح جہنمی قرار پائیں گے یا نہیں قرار پائیں گے؟ یہ حضرت کا سوال ہے. زبردست کی ہے یار, لیکن بات یہ ہے کہ بات کی جو سطح ہے نا اس کے مطابق بات ہونی چاہیے. سوال میں جان ہے نا, جواب پوچھے حضرت جواب دیتے ہیں. جوش میں آنے کے میں سمجھتا ہوں, جوش میں اس لیے آیا ہوں کہ کس سطح پہ یار لوگ باتیں کرتے ہیں. چیلنج کرتے ہوئے اس بات کی شرم نہیں آتی کہ علمی اوقات کیا ہے اپنی, اس کے مطابق. میں تو اہل سنت و جماعت کا موقف اجماعی پیش کر رہا ہوں. میں نے نہ باپ کی بات کی ہے نہ دادے کی بات کی. سمجھ آ گئی؟ وہی کرنا ہے. ہاں جو اجماعی ہے میرا مختصر جواب یہ ہے, کتاب اور سنت کی روشنی میں جو خلیفہ برحق راشد سے بغاوت کرے اور اسے قتل کرنے کے اقدامات کرے اور اس کے خلاف طغیان کے بدن باندھے, وہ شخص کتاب اور سنت کی روشنی میں باغی ہے اور اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں. وہی آدمی جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں اور علی کی جماعت کے ساتھ ہے, ان پر آپ کا یہ کسی کی تخصیص کی ضرورت نہیں. امیر معاویہ کی کیوں کی؟ امیر معاویہ کی کیوں کی؟ جب اوروں کی تخصیص آپ نہیں کرتے, امیر معاویہ کی کیوں کی؟ میں عرض کروں کہ میں کسی کی تخصیص نہیں کرتا. آپ نے نام لیا حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے حضرت امام حسن تک, اچھا, جو کسی خلیفہ برحق راشد سے باغی ہو اور اس کی نافرمانی کرے, اس کے باغی ہونے میں, اس کے جہنمی ہونے میں کسی قسم کا کتاب و سنت میں کوئی شائبہ رکھنے کا جو ہے وہ مسلمان ہے. وہ مسلم ہے یا نہیں ہے؟ کون جس نے کسی سے بغاوت کی ہے؟ ایک عام مسلمان مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. مثال نہ دیجیے, مثال نہ دیجیے. میں جو سوال کر رہا ہوں نا آپ جواب دے دیں بس, آپ کی بڑی مہربانی. میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں تو وہ مسلم ہے یا نہیں ہے؟ اس کے مسلم ہونے کے بارے میں کسی بھی ہمارے احناف میں سے عالم نے یہ فتویٰ نہیں دیا اور نہ لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہے. ختم ہو گئی بات, ختم ہے. آپ ان کے پیر ہیں, ان کی وجہ سے میں کچھ تھوڑا ہاتھ ادا کرتا ہوں. آپ کا سنیے, اگر ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمان کہہ دیا پھر آپ کیا کہیں؟ آپ نے تو فتوے کی بات کی ہے نا, کسی فقیہ کی. میں حضور کا فرمان دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے جسے باغی کہا ہے, اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے مسلمان ہونے پر قول موجود ہو اور اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کے بعد بغاوت ثابت نہ ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت پر ہی اس کی موت ثابت ہو, ہم اس کے صحابی ماننے میں تعامل نہیں کریں. نہیں, میری بات سمجھے آپ, زیادہ اس پر قیود نہ لگائیں آپ. میں آپ کو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ جس شخص کو ابھی آپ کہہ چکے ہیں کہ وہ باغی تھا, نام لے کر کہا نا آپ نے, کہا نا, اسی شخص کو اگر حضور علیہ السلام نے بغاوت, جس کو قول آپ کے بغاوت ہے, ہمارے نزدیک تو خون عثمان کا مطالبہ تھا. اہل سنت کا یہی موقف ہے. شرح عقائد میرے پاس موجود ہے, اہل سنت معتبر کتاب ہے نبراس شرح عقائد, علامہ پرہاروی نے بھی یہی تصریح کی ہے. اہل سنت و جماعت کا متفقہ یہی موقف ہے کہ انہوں نے امام
بغاوت نہیں کی ہے، انہوں نے خون عثمان کا مطالبہ کیا ہے اور ان کے قاتلوں کو قتل کرنے کے لیے بلکہ یہ کہا ہے کہ حضرت عثمان کے قاتل ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ موقف ہے اہل سنت و جماعت کا اجماعی، تو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ آپ کے والد صاحب کے علاوہ بات کر رہا ہوں میں۔ حضرات ایک بات صرف سن لیجیے، لیکن آپ نے جس شخص کے بارے میں یہ کہا کہ وہ باغی ہے، جہنمی ہے، جی بغاوت ہونا، بغاوت کرنا کس دور میں ہوا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے حضرت علی کے دور میں ہوا۔ امام حسن حضرت علی سے پہلے ہوئے یا بعد ہوئے؟ بعد میں ہوئے۔ اب میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحیح بخاری شریف سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ صحیح بخاری شریف سے میں یہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 530 ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پہ جلوہ افروز ہو کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پہلو میں بٹھا کے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن میری امت کا سردار ہے۔ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن میری ساری امت کا سردار ہے۔ لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، یہ حسن اللہ کے فضل سے تو عظیم مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان جبکہ بہت خون بہ جائے گا، لڑائیاں ہوں گی، یہ حسن دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ بین فئتین من المسلمین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوت پہلے ہو چکی بقول آپ کے، جس کو آپ بغاوت کہہ رہے ہیں وہ ہو چکی پہلے، حدیث کہہ رہی ہے نہیں۔ آپ ایک منٹ کے لیے حدیث سے جو مفہوم آپ نے اخذ کیا، جو مفہوم آپ نے اخذ کیا، وہ بغاوت جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بغاوت ہو چکی حضرت علی کے دور میں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں خلیفہ راشد ہوئے۔ آپ نے کہا نا امام حسن پر خلافت راشدہ ختم ہوتی ہے۔ خلیفہ راشد نے صلح کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، امام حسن نے ان کو خلافت دی، امام حسن نے ان کی بیعت کی، امام حسین نے ان کی بیعت کی، اور کس کے حکم کے مطابق کی؟ رسول اللہ کے حکم کے مطابق کہ میرا حسن وہ سردار ہے جس وقت امت کے درمیان خون کی ندیاں بہ جائیں گی تو یہ دو جماعت مسلمین کے درمیان اتفاق کرائے گا۔ تو ابھی آپ کو تو اس میں ابھی آپ کو بہت زیادہ الجھن تھی کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب واقعات کے بعد کی نشاندہی کی یا نہیں کی؟ اور آپ نے جو حدیث پاک پیش کی ہے اس سے بڑھ کر مرتبہ میں صحیح بخاری شریف سے یہ حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں۔ اور ان لوگوں کو دو جماعتیں کون تھی جن کی صلح امام حسن نے کرائی؟ ایک ان کی اپنی جماعت تھی اور دوسری مقابل جماعت کون تھی؟ امیر معاویہ کی۔ صلح کرائی یا نہیں کرائی؟ خلافت دی یا نہیں دی؟ بیعت کی یا نہیں کی؟ حضرت والا جس شخص کو امام حسن اگر باغی تاغی جو کچھ آپ نے یہ گردان پڑھی ہے، اگر اس حدیث کا مفہوم امام حسن کی سمجھ میں یہ نہیں آیا بلکہ اسے مسلمان سمجھا، اسے صحابی رسول سمجھا، اپنے سے بہتر سمجھا، تب ان کو خلافت دی ہے نا جی۔ آپ اپنے سے جس آدمی کو یہ تو خیر آپ کی خلافتیں تو اسی قسم کی ہوتی ہیں، میرا مقصد ہے یہ تصوف والی خلافتیں تو جس کو دے دو، لیکن یہ خلافت امام حسن کے پاس تھی نہیں، کسی چیز کا تمسخر جائز نہیں، ضمنی بات ہے، ضمنی بات ہے، بھی کسی کا تمسخر جائز نہیں۔ تمسخر نہیں کرتا، میں خود بھی صاحب سلسلہ ہوں، میں تمسخر نہیں کرتا، میں ایک صحیح بات کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو خلفاء میں دکھاؤں گا لوگوں کے کہ کس حال کے ہیں، آخر وہ بھی ایک المیہ ہے ہمارا اور وہ ہمارا مشترکہ المیہ ہوگا شاید۔ میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ امام حسن تو خلیفہ راشد ہے، جو سوچ آپ کو اور آپ کے والد صاحب کو آئی ہے یہ امام حسن کو کیوں نہیں آئی؟ حضرت علی ان کے باپ تھے نا، ان کے باپ تھے نا، تو قریب قریب جس نے ان کی بغاوت کی ان کے باپ کی، امام حسن دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ وہ بغاوت کر رہے ہیں، اب بقول آپ کے امام حسن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، تو پھر امام حسن کو پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے صلح کیوں کی؟ فساد کو مٹانے کے لیے نہیں، فساد کو مٹانے کے لیے باغی کو آپ جہنمی کہہ رہے ہیں اور فساد ڈال رہے ہیں، ان کو بھی ڈالنا چاہیے تھا۔ نہیں، آپ کو جب یہ ضرورت ہے تو امام حسن کو کیوں نہیں؟ میں گزارش کروں کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نہ ابھی اس سطح پر نہ آئے گی۔ آپ نے کہا ہے کہ میں حدیث کی سطح پر رہوں گا، تو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ نہ مہربانی کیجیے، عمدۃ القاری بھی ہے، فتح الباری بھی ہے، کرمانی بھی ہے، تحصیل الباری بھی ہے، ارشاد الساری بھی ہے، کہ نچلی سطح پہ ابھی نہیں آئے آپ، پہلے آپ اس سطح پہ بات کریں نا، آپ نے خود کہا ہے کہ پہلے اوپر کی سطح پر بات ہو، تو بتائیں کہ امام حسن نے نبی پاک نے ان کو مسلم کہا یا نہیں کہا؟ تو آپ ان کو مسلم کہنے میں کیوں آپ کو الجھن رہی؟ 5 منٹ آپ ایسے ایسے کرتے رہے۔ چلو دو جواب۔ اب اس پر میرا جواب یہ ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سے ان کا مسلم ہونا ظاہر ہے جی جی، اور اس میں اشتباہ رکھنا ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے جی لیکن جی عرض یہ ہے جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں حدیث متواتر ہاں جی جسے میں نے پہلے عرض کیا جی اس میں حضور علیہ السلام نے پھر اس مسلم گروہ کو باغی کیوں کہا؟ کیا ایک مسلمان بیک وقت مسلمان بھی ہو سکتا ہے باغی بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو حدیث بتا رہی ہے وہ باغی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو ان کے نام بتا رہے ہیں، آپ تو امیر معاویہ کہہ رہے ہیں جس حدیث میں امیر معاویہ کا نام ہی نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں بالکل وضاحت ہے کہ امیر معاویہ پوری جماعت، کیونکہ صلح امیر معاویہ سے ہوئی ہے نا، جماعت سے تو نہیں ہوئی ہے نا۔ خلافت کس کو سونپی؟ امیر معاویہ کو۔ امام حسن کا عمل بتا رہا ہے کہ امیر معاویہ باغی ہوتا تو کبھی خلافت نہ پاتا۔ کیوں؟ تو پھر اس فیہ کو باغیہ کیوں کہا گیا؟ فیہ کو باغیہ جن کو کہا گیا وہ خوارج کا گروہ مارز وجود میں آیا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم ان کو کتاب اللہ اٹھائے ہوئے نہ دیکھو، ان کا دین اور ایمان ظاہر میں کچھ ہے باطن میں کچھ ہے۔ یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں میرے عزیز۔ بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جو لوگ جا کے ملے تیسرا گروہ، اس کا کیا نام رکھیں گے آپ؟ خارجی ہیں۔ خارجی ہیں۔ تو اسی طرح کے خارجی ہیں جو اس جماعت کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس کا نا آپ وہ خوارج الگ ہیں۔ میں عرض کروں اس پر اس کا ماخذ کیا ہے؟ اس کا ماخذ یہ آیت کریمہ ہے کہ اگر یہی حدیث پاک ہے کہ اگر آپ حضرت امیر معاویہ کو خارجی گروہ میں شامل کر کے جہنمی کہہ رہے ہیں، خارجی تو کہہ نہیں رہے، نہیں سنیں نا، خارجی تو نہیں کہہ رہے ہیں، اوہو میں کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں آپ ان کو باغی کہہ رہے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ باغی ہوتے تو صرف ایک بات کا مجھے جواب چاہیے کہ امام حسن نے باغی کو خلافت کیوں دی، بس بات ختم ہے۔ حضور بھی ان کو مسلم قرار دے رہے ہیں، حدیث میں نے پیش کر دی بخاری شریف سے، صحیح البخاری سے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، حدیث میں نے پیش کر دی، سمجھ آ گئی؟ امام حسن زیادہ سمجھتے ہیں یا آپ زیادہ سمجھتے ہیں؟ آپ حضرت علی کے زیادہ قریب بیٹے ہیں یا امام حسن قریب بیٹے ہیں؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے۔ پھر ایک بات سنیں، آپ اپنے آپ پہلے بیت سے قرار دیتے ہیں، ہر روز آپ آ کر یہاں پہ ڈینگے مارتے ہیں، جی ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم آل رسول ہیں۔ آل رسول آپ زیادہ ہیں یا امام حسن آل رسول زیادہ ہیں؟ کوئی قربانی۔ تو امام حسن کو جو خلیفہ منظور ہے وہ آپ کو کیوں منظور نہیں؟ مجھے جواب دو، جو مرضی ہے کہے آپ، میرا سوال آپ پر ہے۔ اس کا جواب میں مختصر یہ عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا۔ مسلمان کہہ رہے ہیں آپ یہ لکھ دیں ہمیں، آپ حضرت امیر معاویہ کو بین المسلمین کا لفظ بولا ہے نا، لکھیے یہاں کہ حضرت امیر معاویہ، آج میں تسلیم کرتا ہوں کہ امیر معاویہ مسلمان ہے، لکھیے پہلے کب اس کا انکار لکھیے کیا؟ جناب، ہم یہ اقرار لکھیے، یہ لکھوانا لازم ہے، لکھیے، لکھیے۔ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ یہ بھی ساتھ فرما لیا اس کی بھی باغی باغی تو ہے نہیں، آپ لکھیں جناب، دستخط کریں، بات حضرت ختم ہے۔ حضور علیہ السلام میرے معاویہ مسلم ہوں، بات ختم ہے، لکھ کے دے کہ وہ مسلم ہے، اور کسی مسلم کو گالی دینا یہ منافقت ہے۔ ہاں بالکل مسلم ہے، فسوق ہے، سوا مسلم فسوق ہے۔ ہم ہر کسی مسلمان کو گالی نہیں دیتے، لیکن امیر معاویہ کو مسلم ہے، یہ تو لکھے نا، ابھی امانہ جو ہے بین المسلمین کہا ہے آپ نے، بالکل تو مسلمانوں کے درمیان صلح ہوئی نا، آپ لکھ دیں مسلم ہے، اور یہ حدیث پاک ہے کہ مسلم کو گالی دینا فسق ہے، لہذا بات ختم ہوگی، مناظرہ کیا رہا پھر؟